سحر بنا کا گفتم نرم ترو کہ راکب خستہ و بیمار و پیرس قدم مستان زد چنداں کے گوئی بپائش رے گئی صحرا حریرس۔ صبح کے وقت میں نے اونٹنی سے کہا کہ آہستگی سے چل کیونکہ تیرا سوار کمزور، بیمار اور بوڑھا ہے۔ میں نے اسے جتنا کہا اس نے اس کے خلاف مستی بھرے قدم اٹھائے، جیسے اس کے پاؤں اس صحرا کی ریت پر نہیں ریشمی کپڑے پر ہوں۔ محترم ناظرین، حضور رسالت یہ ایک سیریز ہے علامہ اقبال کی فارسی نظموں کی۔ اس کو جہاں سے بھی آپ پڑھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حصہ اول میں علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، بئی پیری رہے یثرب گرفتم نواخواں از سرور عاشقانہ، کہ میں اس بڑھاپے میں یثرب کی طرف جا رہا ہوں عاشقانہ نغمے گاتے ہوئے، جیسے کہ پرندہ شام ہوتے ہی اپنے پر پھیلاتا ہے اپنے گھر پہنچنے کے لیے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں آپ علامہ محمد اقبال جو ہے وہ حصہ سوم میں یہ کہہ رہے ہیں، وہ گفتگو بتا رہے ہیں جو وہ اپنی اونٹنی اپنی سواری کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں۔ سحر بانا کا گفتم نرم ترو کہ راکب خستہ و بیمار و پیرس قدم مستان زد چنداں کے گوئی بپائش رے گئی صحرا حریرس۔ یعنی میں اپنی اونٹنی سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا آہستہ چل، تیرا سوار یعنی میں علامہ اقبال کمزور ہوں، بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، لیکن اونٹنی تو اپنی مستی میں جا رہی ہے۔ وہ تو ایسے جا رہی ہے جیسے صحرا میں نہیں جا رہی، وہ حریر ریشمی کپڑے پر جیسے جا رہی ہے۔ مہار سار باورا نشائر کہ جانے اوچو جانے ما بصیرس من از موج خرامش می شناسم چو من اندر طلسم دل اسیرس۔ اس ساربان اس کو نکیل نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی جان ہی میری جان کی طرح جلوہ محبوب دیکھنے والی ہے۔ میں اسے اس کی رفتار کی موج سے پہچان رہا ہوں کہ میری طرح وہ بھی دل کے جادو کی قیدی ہے۔ نم اشکست در چشم سیاہش دلم سوزد ز آہ صبح گاہش ہما میں کو ضمیرم را برافروخت ہما میں کو ضمیرم را برافروخت پیا بریزت از موج نگاہش۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کی یعنی اونٹنی کی سیاہ روشن آنکھوں میں آنسو کی نمی ہے، میرا دل اس کی صبح کے وقت کی آہ سے جلتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجزن ہے۔
اب یہ وہ اونٹنی ہے جو علامہ اقبال کے اوپر سوار ہو کے یثرب کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تخیلاتی سفر ہے، آپ اسے روحانی سفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی یعنی اونٹنی کی سیاہ روشن آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی ہے، میرا دل اس کی صبح کے وقت کی آہ سے جلتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزن ہے۔ وہی شراب یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شراب جس سے میرا ضمیر روشن ہے، اس اونٹنی کی نگاہ کی موج سے مسلسل گر رہی ہے۔ یہ سچ چہ خوش صحرا کے دروے کارواں، درود خواند و محمل برانت، بریگے گر میں او آور سجودے، جبیرہ سوزتا تاغے بمانت۔ کیا اچھا صحرا ہے جس میں قافلے والے دودھ پڑتے جاتے ہیں اور کجاوے ہانکتے جاتے ہیں۔ اس صحرا کی گرم ریت پر سجدے بجا لا، پیشانی کو جلا تاکہ نشان رہ جائے۔ کہ خوش صحرا کے شامش صبح خندست، شبش کوہتا و روزے او بلندست، قدم اے راہ رو آہستہ ترنا، جمع ہر ذرہ او درد مند است۔ صحرا کتنا اچھا ہے کیونکہ اس کی شام صبح کی طرح مسکراتی ہے، اس کی رات چھوٹی اور اس کا دن بڑا ہے۔ اے راہی بڑی نرمی سے قدم رکھ، کیونکہ اس کا یعنی صحرا کا ہر ذرہ میری طرح درد مند یعنی عاشق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امیر کارواں آجمی کی، سرود او با آہنگ ارمنی۔ امیر کارواں آجمی کی، سرود او با آہنگ ارمنی، سند نغم کز سرابیے خنک دل در بیابان توازی۔ اے قافلے کے سردار، وہ اجمی کون ہے؟ اس کے نغمے کی لے عرب کے نغمے سے الگ ہے۔ وہ ایسا نغمہ گا رہا ہے جس کی سرابی سے اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اس بیابان میں زندگی بسر کر سکتا ہے، اور وہ اجمی علامہ محمد اقبال۔ یہ حصہ 5 سے یہ ہم نے شروع کیا، امیر کارواں آجمی کی۔ مقام عشق و مستی منزل اوست، چه آتش ها که در آب و گل اوست، نوای او به هر دل سازگار است، که در هر سینه کاش از دل اوست۔ عشق و مستی کا مقام اس اجمی کی منزل ہے، یعنی علامہ اقبال۔ اس کی مٹی اور پانی میں کیسی آگ پائی جاتی ہے، اس کے نغمے کی صدا ہر دل کے لیے سازگار ہے، کیونکہ ہر سینے میں اس کے دل سے ایک کاش لگی ہوئی ہے۔ غم پنہاں کے بے گفتن عیان است، چو آید بر زباں یک داستان است، رہے پر بے چراہی خستہ و زار، چراغ شمرتا و شب درمیان است۔ میرا چھپا ہوا غم بغیر کہے تمام لوگوں پر ظاہر ہے، جب زبان پر آتا ہے تو ایک داستان بن جاتا ہے۔ دشوار گزار راستے اور خستہ حال اور کمزور و ناتواں سفر کرنے والا گویا چراغ بجھ گیا ہو اور رات درمیان میں آتی ہے۔
براغا لال رست از نو بہارا بسہرا خیم گستر بند یارا براغا لال رست از نو بہارا بسہرا خیم گستر بند یارا مرا تنہا نشستن خوش تراید کنارے آب جوئے کو سارا. سبززار نئی بہار کے آنے سے لالے کے پھول کھل گئے اور دوستوں نے صحرا میں خیمے لگا لیے. مجھے پہاڑوں کے سلسلے میں نہر کے کنارے اکیلے بیٹھے محبوب کی یادوں میں زیادہ اچھا لگتا. گہے شیر عراقی را بخوانم گہے جامی زند آتش بجانم ندانم گرچ آہنگ عرب را شریک نغمہائے ساربانم. کبھی میں عراقی کے شعر پڑھتا ہوں کبھی جامی کے شعر. میری جان میں آگ لگا. اگرچہ میں عرب کی گفتگو کی لے نہیں جانتا لیکن ساربان کے نغموں میں شریک ہوتا ہوں. غم راہی نشاطا میز ترکن فغانش را جنون انگیز ترکن. غم راہی نشاطا میز ترکن فغانش را جنون انگیز ترکن. بگیر سار براہ درازے بگیر سار براہ درازے میرا سوز جدائی تیز ترکن. میرا سوز جدائی تیز ترکن. راہی کے غم عشق کو زیادہ خوشی عطا راہی کے غم یعنی عشق کو زیادہ خوشی عطا کر اس کی فریاد کو زیادہ جنون عطا کر. اے اونٹنی کی مہار پکڑ کر چلنے والے مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے لمبا راستہ اختیار. میری جدائی کی تپش کو مزید بڑھا دو مزید تیز کر. 8واں بیا اے ہم نفس باہم بنا لیں منو تو کشتہ شان جمال. دو حرف بر مراد دل بگویم دو حرف بر مراد دل بگویم بپائے خواجہ چشمارا بمالیں. اے میرے دوست آہ اچھے مل کر روئیں کیونکہ ہم دونوں جلوہ محبوب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ کے مارے ہیں. اپنے دل کی آرزو سے متعلق کچھ نہیں اور خواجہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے اپنی آنکھیں مالیں. حکیمہ را بہا کم تر نہادم حکیمہ را بہا کم تر نہادم بنادا جلوہ مستان دادم. چه خوشبختے چه خرم روزگارے در سلطان بدرویش کشادم. در سلطان بدرویش کشادم. یہاں مدینہ میں عقل مندوں کو کم قیمت پر رکھا جاتا ہے اور نادانوں کو مست جلوے عطا کیے جاتے ہیں. حکیمہ را بہا کم تر نہادم بنادان جلوے مستان دادم.
یہاں مدینہ میں عقل مندوں کو کم قیمت پر رکھا جاتا ہے اور نادانوں کو مست جلوے عطا کیے جاتے ہیں۔ کیا خوش قسمتی ہے اور کیا خوش و خرم زندگی ہے کہ میری طرح کے درویش کے لیے سلطان یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازا گیا ہے۔ جہانے چار رسول اندر برے من، ہوائے لامکا اندر سرے من، جو بگذشتم عظیمہ میں بلندے، جو گرد افتاد پروازے برے من۔ چاروں اطراف والا جہاں میرے پہلو میں سما گیا، اب میرے سر میں لامکان کی آرزو پیدا ہو گئی ہے۔ جب میں اس بلند مقام لامکان سے گزر گیا تو میرے پروں سے پرواز کی طاقت گرد کی طرح جھڑ گئی، گویا ساری کائنات میرے اندر سما گئی۔ دری وادی زمانی جاودانی، دری وادی زمانی جاودانی، زخاکش بے سور روید معانی، زخاکش بے سور روید معانی، حکیمہ با کلیمہ دوش بردوش، کہ ایجا کس نگوید لن ترانی، کہ ایجا کس نگوید لن ترانی۔ وادی زمانی یعنی مدینہ منورہ میں ہمیشگی حاصل کرتا ہے، اس کی خاک سے بغیر صورت کے معانی پیدا ہوتے ہیں۔ مراد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ایسا فیضان ملتا ہے جس کی لذت ہمیشہ سرور عطا کرتی ہے۔ یہاں باحکمت لوگ، فلاسفر اور اللہ سے کلام کرنے والے برابر ہیں، کیونکہ اس جگہ کسی کو لن ترانی نہیں کہا جاتا۔ اس شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلامی کرتے ہوئے کہا تھا کہ رب ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکے۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ ہے جہاں دیدار کے آرزومند کو محروم نہیں رکھا جاتا۔